تو یہ کیا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاور گھر میں بھی یہی ہے، آپ چرس پیو آپ کو صلواتیں سننے کو ملیں گی، آپ بری حرکتیں کرو صلواتیں. لیکن اگر آپ پیسہ کما کے لا کے دینا شروع کر، پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ، پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں. اب آپ پاورفل ہو، اب پتا ہے گھر والوں کو بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے، وابستہ. یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے، ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے، وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑھا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے. تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو، خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں، میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا، مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. ہم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں، ہم نے کیوں دوسری شادی کی، تیسری کی، کسی سے ڈرے نہیں، اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی نہیں. آئی بات کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں. کیا کہتے مانگ لیتے تو کر لیتے، پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے، تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے. سسرال کہتے کم بخت جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے. حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں، ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں. میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت، سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی لے لے. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے، حالانکہ نہیں تھا. کیا کیا میں نے، کیا کیا بیچا، بکری داؤ پہ بکری. میں نے کہا بکری سے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی، اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا، مجھے بھول گیا میں. تو پرانا قصہ ہے، پیسے نہیں. تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ، غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے. ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی، آپ کے ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں. اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے، کام پورا کیا، تو اب آپ کا رائٹ ہے، پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، وہی تھے یا کوئی اور تھا، آپ کی شکل کے تھے، آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی. کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے. چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو، کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے، دے نہیں رہا تھا. میں ٹائم آیا نا میں اس کے گھر جا کے، اتنا بدتمیز انسان اللہ معاف فرمائے، یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی. کہہ رہا کیا ہو گیا، میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا، اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں. پتہ نہیں لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا، گھما پھرا رہا ہے، اس کو دو ہی نہیں، اسے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا، ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو، بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ، بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں، اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے، کیا کروں. میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے، جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے، باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں. ایک آپ کو بتاؤں، ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا، لسٹ تیار کر رہا تھا، بڑے سب سے بڑا احمق کون، اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا، اس کے پاس کوئی بندہ آیا، 1 لاکھ روپے چاہیے، اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف، مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے، اس امید پہ کہ واپس ملیں گے. صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے، اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں. کراچی میں، پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے، وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے، بہت بڑا بے وقوف. اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے، میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا، 1 ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دی. اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بے وقوف ہوں، اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی. تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے، اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا، لچڑ، ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا، یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی، یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے، ان کا کاروبار خراب ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا، سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق، کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے، بزنس کروں گا، 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی، انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے، 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے، اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے، بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے، نقصان ہو گیا، تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے، پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ
رہتا ہے. میں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے, تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں, 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پہ. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن, دوست ہے نا, 6 مہینے کی رکھ لو, یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ, اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا, اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی, یہ دل کس کا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو. صحیح ہے. یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا. میں نے گالی بڑی مشکل سے ابھی منہ سے نکل رہی تھی, مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے. لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم یار تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا. میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا. وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بددعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن. سمجھتے ہو تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی یا کوئی زمزم مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے, کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو, اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا بڑھ گیا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو آپ کیوں دوسرے سے, کہ اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یا بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھوم. سمجھتے ہو, سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, یہ کام ہی ایسا نہیں کیا کرو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, تو اس زمانے میں 2.5-3 لاکھ کی بھی ایک ویلیو تھی. وہ 2.5-3 لاکھ روپے تھے ان کے پاس, میرے پاس لے کے آ گئے کہ ابھی یہ فالتو میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی کاروبار میں لگا دو مفتی صاحب, تو مجھے 2-4 مہینے بعد دے دینا, بھلے پروفٹ نہیں بھی دو تو اچھا ہے آپ کے استعمال میں آ جائیں گے پیسے. میں نے کہا بھائی میں 2-2.5 لاکھ روپے استعمال کروں, میں کہاں سے دوں گا تمہیں 2-2.5 لاکھ روپے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر کسی بزنس میں لگا دے. میں نے کہا بزنس میں نقصان ہو گیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہہ رہے نہیں یار آپ سے کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں آپ رکھ لو, آپ مجھے پتا ہے آپ 2 نمبر ہی نہیں کرو گے. میں نے کہا بھائی یہ اپنے 2.5 لاکھ روپے پکڑ, مجھے فری میں بھی دے گا میں نہیں لوں گا, یا تو مجھے گفٹ کے نام پہ دے دے, یہ تحفہ ہے. لیبل 2 نمبری کبھی بھی نہیں برداشت کرو. 2 نمبری کا مطلب دگلی باتیں, مالی معاملات میں بالکل 1 نمبری, جو منہ سے بول رہا ہے وہی زبان سے بھی ہو, وہی لکھ کے بھی ہو, وہی دل میں بھی ہو. میں نے کہا پھر آپ جب کو آپ کو پروفٹ بھی نہیں چاہیے اور آپ کو ڈوبنے کا غم بھی نہیں ہے تو پھر آپ بولو یہ آپ کو گفٹ ہے, ہدیہ ہے, اسی وقت میں اس سے گولا گنڈا خرید کے کھاؤں, اسی وقت میں اس سے کچھ بھی خرید لوں. ہدیہ تو پھر پوچھتا تھوڑی آدمی, کہہ رہے نہیں ہدیہ تو نہیں, یہ کاروبار میں لگا دیں, اگر پروفٹ ہو گیا تو دے دیے گا. میں نے کہا یہ اختیارات ایسے دے رہے ہو جیسے گفٹ دے رہے ہو مجھے, بات لفظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ کاروبار کا. تو میں نے کہا یہ دوستی خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دل میں میرے بھی لالچ آ سکتی ہے کہ یار میرے پاس تو میرے تو سارے پیسے ڈوب گئے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کاروبار میں سب برباد ہو گئے تھے, تو مجھے تو بڑی لالچ آ سکتی تھی یار 2.5 لاکھ روپے ہیں بھائی, بیٹھ کے کل سوچتے رہیں گے یہ کون سا بھی مانگ رہا ہے, ہم 2.5 لاکھ کا یہ کریں گے, یوں کریں گے, پھر 2 بکریاں خریدیں گے, پھر ان کا دودھ نکال کے بیچیں گے,
ऑर्गेनिक दूध होगा, फिर हम उसको, उस वक्त यूट्यूब नहीं था लेकिन हम किसी तरीके से पब्लिसिटी करेंगे, एक तस्वीर मेरी आएगी, एक बकरी की आएगी, एक दूध की आएगी, तो ये दूध दनादन बिकेगा मार्केट में, फिर 2.5 के 5 हो जाएंगे, इसको फिर 2 महीने में थोड़ा लेट कर दूंगा कि यार दोस्ती यारी में 2 महीने चलते, तो 5 के 10, 10 के 15, 15 के 20 बना के 1 साल के बाद 2.5 इसके हुए और 17.5 लाख मेरे हुए, फिर 17.5 लाख की फिर अंडे खरीदूंगा। वो शेख चिल्ली का पता है ना, शेख चिल्ली को किसी ने टोकरा रखवा दिया देसी अंडों का, वो लेके जा रहा है, उसके जहन में आया कि अगर ये तो टोकरा लेके भाग गया ना तो क्या होगा कि ये अंडे तू मुर्गी के नीचे रखना, इससे निकलेंगे चूजे, फिर वो चूजे को तू खिलाना पिलाना, हो जाएंगे वो बड़े, फिर उससे ब्रीडिंग करवाना और चूजे और चूजे फिर और चूजे, 4, 5, 6 साल के अंदर तेरा पोल्ट्री फार्म का पूरा एक बिजनेस, फिर वो अंडे ही अंडे, तेरा देसी अंडों का बिजनेस, फिर तू ऐसा करना मुलाजिम रखना, सोचता हुआ जा रहा है ना, मुलाजिम रखना, फिर तू ये करना, फिर एक दिन आएगा 5-6 साल के बाद तो भाई नोट छापने की मशीन, फिर उसके बाद तेरा होगा अपना जाती घर, फिर तेरी होगी खानदानी सी बीवी, क्योंकि पैसा होगा जाहिर है तो बीवी भी बड़े घर की मिलेगी, फिर तेरे होंगे बच्चे, फिर बच्चे तो आपको पता है पैसे मांगते हैं, फिर वो आएंगे अब्बू पैसे, मैं बोलूंगा हट यहाँ से, इसका अपना स्टाइल होता है ना बच्चों को डांटने का, तो जब यूं किया ना तो अंडों का टुकड़ा धड़ाम से नीचे, वो सारे अंडे टूट गए। तो जो मालिक था ना उसने बोला कमबख्त तेरा पाँव किसी ठोकर लगती तुझे, कोई खड्डे में पाँव आता, फिर ये अंडे टूट जाते, मैं कहता चलो यार टूट गए, तूने तो यूं करके खुद गिराए हैं, ये निकाल पैसे। तो ये शेख चिल्ली कहता है कमबख्त तू अपने पैसों को रोए रहा है, मेरा खुदा की कसम पूरा खानदान तबाह हो गया है मेरा पूरा तो मैं भी वो 2.5 लाख ले लेता। मैं ये शो मारने के लिए वाकयात नहीं सुनाता, आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, पैसों में क्या रखो, एक नंबरी, किसी के पैसे पे दिल ना लेकर आओ, इज्जत के साथ तुम्हें हदिया मिल जाए ना वो ठीक है, क्लियर कट बात, भाई आपको गिफ्ट है, बस 2 नंबरी क्यों कर रहे हो यार, ये आप लगा लो तो फिर यूं हो जाएगा, अबे तो हमें बेवकूफ समझा हुआ है तुमने, हमें लालच में डाल रहे हो यार, तो लालच आती है ऐसे मौके पे इंसान को। हमने कहा भाई जो कारोबार के लिए देगा वो कारोबार के लिए देगा, जो गिफ्ट देगा वो क्या देगा, गिफ्ट, और जो कारोबार के लिए देगा, तो मेरे पास तो कारोबार था नहीं उस वक्त, मैं कहां से, सोचने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ ना, 1 करोड़ रुपए कमाने का तरीका, आदमी ऐसे शौक से सुनता है यार 1 करोड़ भाई हर महीने 1 लाख रुपए कमाइए, अगर ये इतने ही आसान होता ना मेरे भाई तो ये वाला बंदा यूट्यूब पे क्लिप बना बना के न डाल रहा होता, ये 1 लाख रुपए कमा रहा हो, ये क्लिप इसलिए डाल रहा है इसके पास कमाने का और कोई तरीका है नहीं, इसने बोला चलो कमाने के तरीके बता के पैसा कमाओ। अब यूट्यूब की वीडियो मोनेटाइज हो जाती है, कोई भी लेवल लगा के उस पे ऐड चलते हैं तो पैसा आ जाता है, तो उसको तो 1 लाख मिल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि 1 लाख रुपए कमाओ तो कमाने का तरीका बताना शुरू कर दो, इसमें कमा सकते हो, समझते हो कि नहीं समझते। तो फिर भी होते हैं तरीके भी होते हैं, मैं बिल्कुल नफी नहीं कर रहा। तो भाई मेरे पास तो तरीका नहीं था, मैंने कहा मैं मौलवी आदमी हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मदरसे में उस्ताद हूँ, तो भाई मेरे पास, तो मैंने कहा भाई तू रख ले इसको, मुझे नहीं चाहिए, मैंने दे दिए उसको, नहीं चाहिए। और मैंने कहा ये हमाकत मेरे साथ तो कर ली किसी और के साथ, मुझे लगा ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है, थोड़ा बेवकूफ नहीं, क्या है पैसे आए और लाके किसी को पकड़ा रहा है कि तुम रख लो 2.5 महीने बाद मुझे दे देना, मुझे लगा ये थोड़ा बेवकूफ नहीं है। तो वो जो हमाकत लिस्ट तैयार हुई थी ना उसमें सबसे पहले नाम किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, हो सकता है वो कह रहा हूँ इसका नहीं, मुफ्ती साहब का होना चाहिए क्योंकि उन्होंने वापस कर दिया। फिर उसने क्या किया, किसी और को दिए, वो बड़ा मालदार आदमी था, उसके लिए 2.5 लाख की कोई हैसियत नहीं थी, उसको दे दी। वो कह रहा है मैं फलानी एक, वो मैं बताऊंगा नहीं ना कि क्या बना रहा था वरना वो समझ जाएगा ना ये तो मुफ्ती साहब सीधा सीधा मेरा किस्सा सुना रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ पहलू हज़फ कर देता हूँ। उसने कहीं कारोबार में लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह डबो दिए, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। अब ये जा के मांग रहा है 1 साल हो गया, मेरे पास आया यार पैसे ही नहीं दे रहा। मैंने कहा अगर वो पैसे दे देना तो मेरा नाम हटा के उसका नाम डाल देना, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका नाम अहमकों की लिस्ट। मैंने कहा भाई साहब गए, और देख भी देगा ना ऐसे तोड़ तोड़ के लिचड़पने के साथ देगा कि उसकी कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं भाई। और वो दोनों दाढ़ी वाले, मैं भी दाढ़ी वाला, वो भी दाढ़ी वाला, और वो भी क्या नमाजी, तीनों नमाजी, समझ रहे हो, सब नमाजियों को क्या लगा रहे होते हैं, चूना। नमाज तीनों पढ़ते हैं माशाल्लाह, मैं भी पढ़ता हूँ, वो जो 2.5 लाख लेकर आए थे वो भी पढ़ते हैं, और जिसको दिए अब तक पता नहीं दिए भी है कि नहीं दिए उसने, अब दे भी देगा तो उस जमाने का 2.5 लाख और अब में तो बड़ा फर्क है, तो प्रोग्राम ही बढ़ गया। तो खोपड़ी में आता नहीं है लोगों के, पैसों के मामलात में बड़ी हेरा फेरी। तो भाई पैसों में कभी लालच मत करो, कोई अमानत लेकर आया है भाई इसकी अमानत है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, देना सीखो, खुदा की कसम इससे अल्लाह बहुत बरकत देगा। मैं इतना इसलिए चीख रहा हूं कि हमने नमाजी देखे हैं, तहज्जुद गुजार देख लिए, पैसों में 1 नंबरी हमने नहीं देखी। बहुत लिचड़पन है यार, पैसों में बहुत लिचड़पन है। इसका एक हल ये भी है कि खर्च करना सीखो, जब उड़ाओगे ना जायज तरीके से, हराम नहीं और इसराफ नहीं, तो पैसों की मोहब्बत दिल से निकलेगी। ये सारे गैर अखलाकी तरीके जब ही आते हैं जब पैसों की लालच होती है। लालच खत्म करो दिल से, लालच, समझते हो। अजीब अजीब किस्म के डिजाइन हमारे सामने आते हैं यार, मैं जिस तरह के डिजाइनों से मिलता हूं ना, कभी आपको मिलवा दूं आप पागल होके मर जाओ, बोले यार क्या क्या फिल्में मार्केट में आ रही। कुछ फिल्में ऐसी हैं हर ख्वाहिश पूरी करना उनका जज्बा है दुनिया में,
حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ان میں صبر ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں دین اور مذہب کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو جائز نعمتوں سے بھی محروم کیا ہوا ہے، جائز نعمتوں سے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مار رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے ایک بڑا اچھا روزگار مل رہا ہے بیرون ملک، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اللہ وہاں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ کھلائے گا، لیکن اللہ میاں نے بولا ہے ہاتھ پاؤں مار، تیرے کو اگر ٹماٹر بیچنے میں پیسہ کم مل رہا ہے، خربوزے میں زیادہ مل رہا ہے، اور پھر یہ دلیل دو کہ جو اللہ ٹماٹر بیچ کے کھلا سکتا ہے خربوزہ بیچ کے بھی کھلا سکتا ہے، اور خربوزہ کا کاروبار چھوڑ دو۔ دوبارہ بتاتا ہوں مثال، دیکھو آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا رہے ہو، اس میں آپ روزانہ 1000 روپے کما لیتے ہو، کسی نے بولا خربوزے کا سیزن چل رہا ہے خربوزہ لگا لے، کتنا بچے گا؟ 2000۔ اب آپ دلیل میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے ٹماٹر سے بھی وہ کھلائے گا، تو یہ بے موقع اللہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تیری اتنی ہی محنت میں تو 1000 کے 2000 کما سکتا ہے تو پھر تو خربوزہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ اس کو بولو خربوزہ بیچے، تو یہ کیا بول رہے جواب میں کہ جو اللہ خربوزے سے 2000 دے سکتا ہے وہی ٹماٹر سے بھی 2000 دے سکتا ہے، لہٰذا ٹماٹر ہی بیچوں گا۔ بھائی تجھے ٹماٹر سے محبت ہو گئی ہے تو یہ بتا، کوئی بیرون ملک نہ جا رہا ہو نا اس بیس پہ کہ میرے دین ایمان کا خطرہ ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ اللہ پہ توکل کرے کہ بھائی چونکہ میرا دین داؤ پہ لگ رہا ہے تو میں دین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، پھر جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہی مجھے کھلا دے گا۔ اب یہ صحیح استعمال ہوگا، لیکن ایویں بلا وجہ اچھی چیز کو چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ جو اللہ اس طرح کھلا سکتا ہے، اس لیے بھی ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بے موقع توکل ہے۔ تو خوب سمجھ لو توکل کا بھی ایک جگہ ہے، موقع کہاں کرنا ہے اور کہاں توکل کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ جو چیز ناجائز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ جیسے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 روپے کما رہا ہے، خربوزے کی ریڑھی میں 2 مل رہے ہیں، لیکن خربوزہ چوری کر کے لانا پڑے گا اس کو۔ پھر یہ کہنا درست ہے کہ یار جو اللہ مجھے خربوزے میں 2000 دے سکتا ہے میں اس کی خاطر خربوزہ چھوڑوں گا کیونکہ چوری کے خربوزے ہیں، وہی اللہ چاہے گا تو مجھے ٹماٹر میں 2000 دے دے گا۔ اب صحیح ہے، بلا وجہ اچھا بھلا کام تیرے کو مل رہا ہے اور تو کہہ رہے جو اللہ ٹماٹر میں 1000 روپے دے سکتا ہے وہ جو خربوزے میں دے سکتا ہے وہ ٹماٹر، اس کا مطلب کہ پھر جو اللہ تجھے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 دے سکتا ہے وہ ٹماٹر بیچے بغیر بھی 1000 دے سکتا ہے، وہ ریڑھی لگائے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ پھر تو گھر میں جا کے بیٹھ جا، پھر لوگ آ کے تانا دینا کہ بزنس کیوں نہیں کر رہا، تو جواب میں کہنا جو اللہ بزنس کر کے کھلا سکتا ہے وہ بغیر بزنس کے بھی کھلا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ اور آگے چلا اس کو، پھر یہاں تک بریک نہ لگا، پھر کہنا کہ جو پھر لوگ تو شادی کر رہا ہوگا اولاد چاہیے تجھے تو پھر تو شادی نہیں کرنا، اور کہنا کہ جو اللہ شادی کے بعد اولاد دے سکتا ہے وہ شادی کے بغیر بھی اولاد بولو دے سکتا ہے، اور کوئی عورت بھی شادی نہ کرے مجھے اولاد چاہیے لیکن شادی نہیں کروں گی، کیوں بھائی؟ جو اللہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے، تو پھر چلاتے رہو آگے اس پروگرام کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سب سارا ملک کی جو ابھی حالت چل رہی ہے اس قسم کا توکل جب مارکیٹ میں آئے گا تو ملک کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے دیندار لوگ بھی غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، غلو کا۔ ہر چیز میں تمیز سے اسباب اختیار کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، سمجھتے ہو؟ اسلام آپ کو سستی اور کاہلی نہیں سکھاتا، محنت فوکس کر کے کام کرنا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں۔ احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کا مطلب کسی پہ احسان کرنا، عربی میں احسان کا یہ مطلب نہیں، عربی میں یہ احسان کا لفظ نکلا ہے حسن سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اچھا جس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں، فیئر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا۔ ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ، ویل ڈن، گڈ کہتے ہیں نا، ایکسیلنٹ 4 ہو گئی، ایکسیلنٹ 4 ہو گئی یعنی 4 عمرے ہو گئے، ہر جگہ 4 سے آپ کا دماغ ایک کی طرف چلا جاتا ہے یار، عمرے ہو گئے نا، ہوئی تو نہیں ہے نا، تو 4 جابیں ہو گئی، صحیح ہے نا؟ تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایکسیلنٹ۔ تو اللہ تعالی ہر جب بھی وہ آپ کوئی کام کرے نا تو اس میں ایکسیلنسی ہونی چاہیے، وہ فیئر نہیں ہو بلکہ بہت اچھا ہو۔ یہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ عبادت خاندانی طریقے سے، ذکر دل لگا کے، دعا دل لگا کے، اسی طرح کاروبار بھی بولو دل لگا کے، پڑھائی بھی دل لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصحاب کو جو اللہ نے اتنی کامیابی عطا کی نا، حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھیں، عبرانی، کیونکہ یہودی بہت سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنی زبان میں کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی۔ کتنے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے سستی کے ساتھ یہ کام ممکن ہے؟ اگر ہمارا والا توکل ہوتا حضرت حذیفہ بن یمان میں، ہمارے یہاں 15 سال سے انگلش سیکھنے کی کوشش
कोशिश में लगे हुए, सीख नहीं पाते। ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए, बचपन से पढ़ ही जा रहे हैं, अभी भी नहीं आई, क्योंकि फोकस ही नहीं करते किसी काम को। कोई काम करने आएगा उसके बीच में दूसरा काम घुसेड़ देंगे, उसके बीच में तीसरा काम घुसेड़ देंगे। पाकिस्तान में 99% लोगों को पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है, तो फोकस कैसे करेगा? स्कूल जाता है तो फिर कहता है यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, पढ़ भी रहा होता है, जब कुछ नहीं रखा हुआ तो छोड़ के कुछ और कर ले भाई, लेकिन साइड में पढ़ाई भी चला रहा होगा, फिर कुछ और कर रहा होगा, उसमें जो बेड़ा गर्क कर रहा है वो एक नई कहानी है, फिर कभी किससे लेके सुनाऊंगा आपको। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान कह सकते थे कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं सीखने की, अल्लाह ने सिखाना होगा तो बगैर मेहनत के भी सिखा देगा, नहीं सिखाना होगा तो मेहनत के साथ भी नहीं सिखाएगा। क्या ख्याल है भाई? उन्होंने फोकस किया भाई, 15 दिन ओढ़ना बिछोना किसको बनाया कि जबान सीखनी है, और कोई ग्रामर की किताबें नहीं थी। यकीनन जाके यहूदियों को किसी को या तो हायर किया होगा या उनको बोलते हुए देखा होगा, फिर वो रट्टे लगाए होंगे या जो भी किया होगा, ये तो उन्होंने हमें नहीं पता कैसे सीखी। कुछ उसमें अल्लाह की तरफ से सलाहियतें भी होती हैं, गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, कुछ नबी की दुआओं का असर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी मेहनत भी कोई कम होगी क्या? तो ऐसे फोकस किया। हजरत मुआविया ने पहला बहरी बेड़ा बनाया है, इतना बड़ा समंदर का लश्कर तैयार किया कि जिस पर पूरी मुसलमान नेवी को लाके समंदर पे सवार कर दिया, हजारों की तादाद में। जबकि उससे पहले ऐसे बहरी बेड़े की कोई मिसाल मार्केट में बोलो थी नहीं भाई। क्या जरूरत है समंदर की फौज तैयार करने की, इतनी लहरें होती हैं, फिर उसमें इतना आप फट्टों को मिला के इतनी बड़ी फौज को आप समंदर पे भाई डूब भी सकती है, दूसरे मुल्क पे हमला करना कौन सा फर्ज है? बाय रोड चले जाओ। क्या ख्याल है भाई? छोड़ दो यार। ना 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 ना, उनको पता था दुनिया में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल और मेहनत क्या है जरूर।